بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، خبریں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں جو اہم خبریں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو اے آر وائز پہ ایک خبر چلی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ایکسٹینشن کی، اس کے بارے میں کچھ حقائق سامنے رکھیں گے، جبکہ پاکستان بار کونسل کے لوگوں کے دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود اور لوگوں کے بار بار بولنے کے باوجود آخرکار ان کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ان لوگوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا، یہ بھی ایک رکھ لیں۔ جبکہ کچھ ذرائع بتا رہے کہ نواز شریف صاحب ڈبل گیم کھیل رہے۔ اب یہ ڈبل گیم کیا ہے یہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے، جبکہ حکومت 6 ججوں کے خطوں پہ ٹی آر اوز تو اس نے بتا دیا، ٹی آر اوز کا خط و حال کیا ہے لب و لباب آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے۔ سامعین کرام، لیکن یہ سب باتیں جانے اور سب باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھنے سے پہلے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں، اور اگر سبسکرائب کیا ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سکپ نہ کریں، اور ویڈیو پہ اپنا لازم کمنٹس دیا کریں۔ آپ لوگ کی کمنٹس ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ سامعین کرام، ایک تو کچھ دنوں سے خبریں چل رہی ہے اور اے آر وائی نے ایک خبر چلا دی کہ ایکسٹینشن چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے 3 سالہ کرنے کی۔ اب یہ ایکسٹینشن ہونی کس طرح ہے؟ کیونکہ یہ اے آر وائی نے یہ خبر چاہیے اور کس کے کہنے پہ چلائی ہے؟ کیونکہ اے آر وائی کا خبر ہے کہ چیف جسٹس کے ایکسٹینشن پہ ذرائع بتا رہی ہے کہ اس پہ غور و فکر سٹارٹ ہے، جبکہ وزیر اطلاعات حکومت کا اس نے اس کو ڈینے کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے اس طرح کریں گے۔ لیکن جو تجزیہ نگار یا سینئر صحافی جو کورٹ کو کور کر لیتے ان لوگوں نے کہا کہ اندر میں یہ کچڑی پکڑی ہے۔ اب اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہوگا اور نون لیگ کو کیا پیدا ہوگا اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو کیا پیدا ہوگا، اس سب باتیں کرنی ہے۔ سامعین کرام، ہر ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوتی ہے۔ اب آئینی ترمیم کے لیے 224 ممبر یا 224 کا فگر ہونا ضروری ہے۔ اب حکومت کا تو ایک سادہ اکثریت تھا، اور اکثریت کس طرح تھا کہ ایک داندلی زدہ حکومت بنی، لیکن وہ بنی بھی کس طرح سب آپ لوگ کے سامنے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کچھ ایسے فیصلے دیے کہ اس حکومت کو ماضی وجود میں لے کے آیا، ان فیصلوں کے بل بوتے پہ یہ حکومت بنی۔ اب وہ فیصلے کون سے تھے؟ ایک تو لیونگ پلینگ فیلڈ کا مسئلہ تھا، ایک بلے کا نشان لے لیا گیا، اور پھر آروز جو تحریک انصاف نے وہ فیصلہ جیتا تھا، لیکن پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور آروز کو ٹیکنوکریٹ کی صورت میں لگا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو الیکشن ہوا، لیکن اس میں پھر بھی تحریک انصاف جیت گئے، پھر بھی ایک سادہ اکثریت حکومت کے پاس نہیں آئی۔ پھر پام 45 کے فیصلے کو پیچھے کر دیا اور پام 47 پہ فیصلہ کیا گیا، اور ایک سادہ اکثریت میں حکومت سامنے آئی۔ پھر ان لوگوں نے تو آئینی ترمیم کرنی تھی، پھر پشاور ہائی کورٹ کی صورت میں مخصوص نشستوں کی صورت میں وہ نشستیں بھی تحریک انصاف کو نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، اور وہ بھی ان حکومتوں پہ تقسیم کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی 224 کا فگر پورا نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد او آر اوز ہر روز ریکاؤنٹنگ کے صورت میں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اور کبھی وہاں سے کبھی یہاں سے ایک سیٹ کم کیا جاتا ہے تحریک انصاف کی، اور پتہ نہیں تحریک انصاف ہے ہی کدھر، ان کا ٹیم کدھر ہے، اور وہ کس نوعیت کے
حکمت عملی اپنا رہے جبکہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے، اور لیکن اس طرح ایک ایک سیٹ ان کی کم کی جاتی ہے، اور اس طرح یہ اپنے دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ روا دوا ہے 224 فگر کو ٹچ کرنے کے لیے۔ اب 224 فگر آئینی ترمیم کے لیے درکار ہے۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی 224 کا فگر پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اب ضمنی انتخابات ہے، ضمنی انتخابات میں ایک دندلب تیار کیا گیا، جس طرح آصفہ زرداری صاحب، آصفہ بٹو صاحب نے اس کو جس طرح جتوایا گیا، اور جس طرح باقی لوگوں کو یا تو پکڑ دکل کیا یا زبردست کے طور پہ ان کو بٹھایا گیا، لیکن آصفہ زرداری صاحب کو جتوایا۔ اسی طرح ضمنی انتخابات میں بھی یہی صورتحال تیار ہے، اور وہ 224 کے فگر کے لیے کوشش کریں گے۔ جبکہ اس کے برعکس اب تحریک انصاف جو ہے نا، وہ مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں لے کے آنے کا سوچ رہے۔ جب مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں آ جائے گا تو اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو مل جاتی ہے تو 2/3 اکثریت پورے نہیں ہوگی، اور اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں ملتی اور باقی جماعتوں کو دی جاتی ہے تو پھر 2/3 اکثریت تو پوری ہو جائے گی کسی نہ کسی صورت میں۔ لیکن کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پھر فیصلوں پہ سوال نہیں اٹھیں گے؟ کیا پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا اور جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ سپریم کورٹ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کیا، وہ اس ریوارڈ کے لیے کر رہے تھے؟ اب یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ان کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بہت پسندیدہ انسان ہے ان کے کھاتے میں۔ وہ ہر جگہ پہ، ہر ڈگر پہ، ہر میلے میں اور ہر جلسہ جلوس میں، کیونکہ وہ سیاسی لوگ ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لیتے تھے، اور پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہر وہ فیصلہ کیا جس میں بلا واسطہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اور ڈائریکٹ نون لیگ والوں کو اس میں پیدا ہوا۔ جبکہ چیف جسٹس کی صورت میں تو نون لیگ والوں کو پیدا ہوگا، لیکن میں ایک سوال چھوڑنے جا رہا ہوں آپ لوگ کے پاس کہ کیا چیف جسٹس کی صورت اور چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسرا، خط پہ کمیشن تو بن گیا، ٹی آر اوز بھی بنا دیا گیا، اور ٹی آر اوز کا یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک حد و حال ہوتا ہے کہ آپ اس باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتے، آپ یہی سوال کر سکتے، اس سوال سے آگے نہیں جا سکتے، تو وہ بھی۔ لیکن اس سے پہلے حکومت نے بھی اپنا ارادہ دکھا دیا کہ اس خط کو جھٹلا دیا اور یہ ایک بڈ عمل قرار دیا گیا، تو پھر ٹی آر اوز اور کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ لوگوں کے بار بار بولنے اور بار بار ان کو تنقید کا نشانہ بنانے کے باوجود پاکستان بار کونسل خاموشی، اور آخرکار ان لوگوں نے خاموشی توڑ دی اور چیف جسٹس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے استعفیٰ کو مسترد کر دیا اور کمیشن کو درست قرار دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب آج کل ایک ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، کیونکہ لوگ کہہ رہے کہ اب بلی تیلی سے نکل آئی۔ ایک تو یہ کہ وفاق میں اس کا بھائی ہے، اس نے بھائی کو حکومت دی اور بینیفیشری نواز شریف صاحب، گن کا ٹوکرا شہباز شریف صاحب کے سر پر رکھ دیا اور پھر تھوڑا سا 2 قدم پیچھے کھڑا ہو کے تماشا دیکھنے لگا۔ پنجاب میں اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ بنی، وہ خود مشیر بنا، اور ان کے مشوروں کے مطابق پنجاب چل رہا ہے، اور بینیفیشری صرف اور صرف نواز شریف صاحب اور انٹرنل شپ مریم نواز صاحبہ کی پوری ہو رہی ہے۔
جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب تیسری جو اہم پوائنٹ ہے، ایک تو یہ دو حکومتوں کے مذہبی جوڑ لیں، لیکن ایک طرف وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بھی تیار کر رہے اور وہی بات کر رہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر نکالا ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ ظلم ہوا، نواز شریف صاحب کا راستہ روکا گیا۔ او بھائی، نواز شریف صاحب کے اگر صحیح اور اصلی ووٹ گنتی جائے تو میرے خیال سے نواز شریف صاحب کا کوئی مائیکل لال بھی راستہ روک نہیں سکتا، وہ پیدل بھی انگلینڈ تک جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اس کا صورتحال ہے، کیونکہ جو ان کے دو حلقوں میں اس کے ساتھ حشر نشر ہوا، جو نون لیگ والوں کے باقی سرکردہ لیڈروں کے ساتھ حشر نشر ہوا ہے، لوگ آپ لوگ کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، لوگ آپ لوگ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ بھی تیار کر رہے ہیں اور دونوں صوبوں کا مزہ بھی لے رہے ہیں اور دونوں صوبوں کا بیانیہ بھی بنا رہے ہیں۔ اگر چل گیا تو میرے پچھلے نواز شریف صاحب، اگر نہیں چلا تو الزامات پھر پچھلی حکومتوں پہ اور گن کا ٹوکری شہباز شریف صاحب کے اوپر، کیونکہ یہ بٹ کا اور گٹکا کا کھیل رہا ہے اور یہ اب کھیلا جائے گا۔ اس سے یہی ہوگا کہ اب پاکستانی عوام تو سیانے ہو گئے، وہ ان باتوں میں نہیں آئیں گے، لیکن صرف اور صرف یہ کہ نون لیگ والوں کے جو اپنے جذباتی ورکر ہیں، خاص طور پہ ان کو موٹیویشن مل جائے گی نواز شریف صاحب کی صورت میں۔ لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا یہ بیانیہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے چل پائے گی، یا دوسری جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا ایکسٹینشن سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے لیے نون لیگ والوں کے تو موافق ہوگی، لیکن کیا یہ ایکسٹینشن اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی موافق ہوگی یا نہیں؟ اس ٹائم تک آپ لوگ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔